Dear viewers, you are watching Serial News. सीरियल न्यूज़ में एक नई सेगमेंट सोच का समंदर को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सोच का समंदर के सिलसिले का ये आज पहला प्रोग्राम है, जिसका पस मंज़र ये है कि अगस्त के महीने में सेव एंड सर्व ह्यूमैनिटी एक समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम नौजवानों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं नौजवानों के साथ चंद नुकात पेश कर सकूं उनकी बावकार ज़िंदगी के हवाले से। आज वही बातचीत मनोअन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि इससे ज़्यादा के नौजवानों को भी उससे कुछ रहनुमाई मिल सके। तो मैं वो सारी बातचीत जो वहाँ पे मैंने पेश की वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काबिल एहतराम मेहमानान ग्रामी, हाज़रीन मजलिस और ख़ास तौर पर मेरे अजीज़ नौजवानों, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा असूल है पहले सलाम करता हूँ। आज की इस यूथ कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर सेव एंड सर्व ह्यूमैनिटी के मुंतज़मीन और इंसानी हकूक़ की जदोजहद में हमारे दोस्त एडवोकेट रियाज अंजुम को दिली मुबारकबाद के साथ साथ हौसला अफजाई की भरपूर तालियां पेश करता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस चूँकि नौजवानों के नाम है, तो नौजवानों सुन लो, खोल यूं मुट्ठी कि एक जुगनू ना निकले हाथ से, खोल यूं मुट्ठी कि एक जुगनू ना निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक लम्हा कोई ओझल ना हो, पहली सीढ़ी पे कदम रख आखिरी सीढ़ी पे आंख, मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पल ना हो। नौजवानों की इस कॉन्फ्रेंस का मौजू बाइख्तियार नौजवान बावकार कौम है, और हमारी समाजी तंजीम डिग्निटी फर्स्ट के नाम से और काम से इस हवाले से बहुत लगा खाता है। हम डिग्निटी फर्स्ट के नाम से काम करते हैं। हम यसु मसीह के अल्फाज बकसरत जिंदगी के फलसफा को बावकार जिंदगी के पैगाम में परोकर देखते हैं। हम मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की अमन और मोहब्बत की तालीमात और पोप फ्रांसिस के चौपानी खत लादातो सी के मुताबिक तमाम कुर्रा अर्ज की मखलूक़ात से प्यार, कदर, इज़्ज़त और उनके वक़ार की बात करते हैं। हम औरतों, बच्चों, मजदूरों, पसमानदा तबकात, मुआशरे में रद्द किए हुओं, दुख सहने वालों, आमलों, आकलों, दीवानों, ख्वाजा सराओं, नौजवानों, गर्ज तमाम बनीनो इंसान की बिला किसी मजहबी, लसानी, इलाकाई या रंग व नस्ल की शनाख्त के उनके लिए बावकार ज़िंदगी का ख्वाब लिए फिरते हैं। कॉन्फ्रेंस के मरकजी मौजू और मुंतखब की गई आयत मुकद्दसा जो मेरे बहुत दिल के करीब है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बहुत ही बामायनी, बाकमाल, बरमहल और मेरे दिल के इंतहाई करीब है। अलबत्ता मुझे जिस मौजू पर बात करने की दावत दी गई है वो है ड्रीम, डियर एंड टू डू। मैंने इस मौजू का उर्दू तर्जमा यूं किया है कि ख्वाब देखो, जुर्रत करो और कर गुजरो। ये मौजू नौजवानों को कामयाबी के सफर की नवीद देता है। मैं आपके सामने चंद रस्मी से ख्यालात पेश कर रहा हूं। आपने ये बातें अक्सर सुन रखी होंगी, हो सकता है आपके लिए कुछ भी इसमें नया ना हो, मगर याद रखिए, सैफुद्दीन सैफ ने कहा था, सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं। नौजवानों, कामयाबी कोई मंजिल नहीं बल्कि ये एक सफ़र है, और इस सफ़र का आगाज़ इन तीनों अल्फाज के मजमुआ से होता है, यानी ख्वाब देखो, जुर्रत करो और कर गुजरो। मैं आपसे फिर कहता हूं, ख्वाब देखो। ख्वाब सिर्फ रात को सोते में ही नहीं देखे जाते, असल ख्वाब वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। कोई भी लगन और जुस्तजू जो आपकी आंख ही ना लगने दे, वो ख्वाब है। ख्वाब वो विजन है जो आप अपनी जिंदगी के लिए देखते हैं। ये वो मकसद है जो आप हासिल करना चाहते हैं। ख्वाब कोई भी हो सकता है। आप अपनी जिंदगी के लिए बेहतर से बेहतर ख्वाब का इंतखाब कर सकते हैं। ख्वाब आपकी जिंदगी को एक सिमत देते हैं। बगैर किसी ख्वाब के जिंदगी एक ऐसी कश्ती की तरह है जिसका कोई रुख और कोई मलाह ना हो। ख्वाब हमेशा बड़े से बड़े देखें और इनको बयान करने से ना घबराएं।
خواب جتنا بڑا ہوگا جدوجہد بھی اتنی ہی بڑی ہوگی اور پھر کامیابی بھی اتنی ہی شاندار۔ نوجوانوں، جرأت کرو۔ جب آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا تو اگلا قدم ہے اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا۔ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا۔ کامیابی کا آغاز ہمیشہ اس زون سے باہر نکلنے سے ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر سے باہر، اپنے قبیلے سے باہر، اپنے شہر سے باہر، یاروں دوستوں کی محفلوں سے باہر، جان پہچان والوں کے دائرے سے باہر۔ آپ کو اپنا کمفرٹ زون توڑ کر باہر کی دنیا میں قدم رکھنے کی جرأت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، خوابوں کے حصول کی راہ میں کئی رکاوٹیں آئیں گی۔ کامیابی ناکامی کا خوف ہوگا، خیال آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا میں یہ کر پاؤں گا یا کیا میں یہ کر پاؤں گی، رشتہ دار باتیں کریں گے، بدنامی ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر آپ اپنی ناکامی کے خوف کو اپنی طاقت بنائیں۔ ہر کامیاب انسان کئی بار ناکام ہوا اور ہزاروں میل کا سفر پہلے قدم سے طے ہوتا ہے۔ لوگوں کی منفی باتوں پر دھیان نہ دیں، کیونکہ وہ تو ہر حال میں بولیں گے، کہہ کے لگائیں گے، منفی باتیں کہی جائیں گی، یہاں تک کہ تہمتیں بھی لگائی جائیں گی، مگر آپ کی کامیابی ہی ان کے سوالوں، ان کے کہکوں اور ان تہمتوں کا بہترین جواب ہوگی۔ جرأت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کوئی معفوق الفطرت مخلوق ہیں، یا آپ کے اندر احساسات یا محسوسات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوف کے باوجود آگے بڑھنے اور رکاوٹیں توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں، تیسرا نقطہ ہے کر گزرو۔ خواب دیکھنے اور جرأت کرنے کے بعد اہم نقطہ کر گزرنے کا ہے۔ یہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا مرحلہ ہے، جہاں آپ کی محنت، آپ کی لگن اور آپ کا عزم اور اسی کا امتحان ہوتا ہے۔ صرف خواب دیکھنا اور جرأت کرنا کافی نہیں، عملی اقدامات یعنی کر گزرنے کے عزم کے بغیر خواب صرف خواب ہی رہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگی کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے، اپنے مقصد کو، زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ہمت اور جرأت ضروری ہے۔ میں اپنی اس گفتگو کو کانفرنس کے مرکزی آیت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ میری پسندیدہ آیات میں سے ایک ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ یہ آیت مقدسہ پولس رسول کے تیموتھوس کو لکھے گئے پہلے خط میں سے لی گئی ہے۔ مقدس پولس رسول نے کل 13 خطوط لکھے تھے، جن میں سے 9 خط مختلف کلیسیاؤں کے نام اور 4 خط مختلف 4 افراد کے نام لکھے تھے۔ ان 4 خطوط میں سے 2 خط انہوں نے اپنے پیارے شاگرد تیموتھوس کے نام لکھے تھے۔ مقدس پولس اور تیموتھوس کا پیار، محبت اور ایمان کا گہرا رشتہ تھا۔ مقدس پولس رسول بڑی عمر کے، جبکہ تیموتھوس بالکل نوجوان تھا۔ پولس تیموتھوس کا روحانی شاگرد، ساتھی اور ہم خدمت دوست تھا۔ تیموتھوس پولس رسول کے مشنری سفر کا قابل ذکر ساتھی تھا۔ پولس رسول کے یہ الفاظ کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، آج کے نوجوانوں کے لیے بھی ہے۔ آئیے آیت کے اس ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔ کوئی، اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں۔ کوئی بھی نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہا گیا کہ کوئی حقارت کر بھی لے تو خیر ہے، کون کون کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات قابل قبول ہی نہیں کہ اے نوجوان، کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے پائے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ تیری، ہجوم سے بات نہیں کی گئی، بلکہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر ہر نوجوان سے کہا گیا ہے اور تجھ سے کہا گیا ہے۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ یہ بات پولس رسول نے کسی تیسرے، چوتھے، پانچویں شخص سے نہیں کہی، ہر نوجوان سے کہی ہے۔ اور پھر لفظ جوانی استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بچپن کی بات نہیں کی، لڑکپن کی بات نہیں کی، بڑھاپے کی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، زندگی کا وہ حصہ جو انتہائی کارآمد اور پھلدار ہوتا ہے۔ پھر لفظ حقارت استعمال کیا ہے، غصہ استعمال نہیں کیا۔ حقارت کا مطلب ہے کسی کو گھٹیا، غیر اہم یا کم تر سمجھنا۔ یہ ایک گہرا منفی رویہ ہے جس میں ہم دوسرے شخص کی عزت اور قدر کو پامال کرتے ہیں۔ حقارت ایک گہرا اور دیر پا رویہ ہے جو کسی شخص کی پوری شخصیت کے بارے میں منفی رائے پر مبنی ہوتا ہے
اور نہ کرنے پائے سے مراد یہ ہے کہ پولس رسول نے یہ نہیں کہا کہ کوئی حقارت نہ کرے، بلکہ یہ کہا کہ کوئی کرنے ہی نہ پائے، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا جانا چاہیے، بلکہ یہ کہا کہ تو اتنا مضبوط بن کہ کوئی تیری حقارت کرنا بھی چاہے تو بھی نہ کر پائے، کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ وہ آپ کی حقارت کر سکے۔ آئیے بات چیت کے ابتدائی 3 الفاظ کا ربط جوڑ کر بات کا اختتام کرتے ہیں۔ نوجوانوں، خواب دیکھو تاکہ منزل ملے۔ نوجوانوں، جرت کرو تاکہ سفر کا آغاز ہو۔ نوجوانوں، کر گزرو تاکہ کامیابی آپ کے قدم چومے۔ اور اب میں آخر میں منتظمین کو دعوت دینے پر ان کا مشکور ہوں اور حاضرین کی دلچسپی، سنجیدگی اور توجہ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔ Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe and comment. Thank you.